اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ حمد کی گفتگو چل رہی تھی، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 7 کا راز یہ خدا جانے۔ یہ 7 کی جو عدد ہے سورہ حمد میں، اس 7 کا جو راز ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ در حالانکہ یہ 7 جو ہے کئی جگہ پہ 7 آیا، اللہ نے جو طواف کعبہ رکھا ہے 7 چکر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا وہ جانتے ہیں اس میں بھی 7 چکر ہے۔ صفا و مروہ میں جو صحیح کی جاتی ہے اس کا بھی کیا ہے، 7 مرتبہ ہے نا۔ تو حاجی لوگ اور جو لوگ عمرہ کیے ہیں سعودی رہے وہ جانتے ہیں۔ تو طواف میں بھی 7 مرتبہ ہے اور صفا و مروہ میں صحیح جو کرتے ہیں وہ بھی 7 مرتبہ ہے۔ جو کنکری ماری جاتی ہے وہ بھی 7 ہے نا، 7 کنکری مارتے ہیں ٹھیک، 3 مرتبہ جو مارتے ہیں، تینوں شیطانوں کو ماری جاتی ہے، وہاں بھی 7۔ اور اس کے بعد ہفتہ بھی 7 ہے، 7 ہی دن کا ہفتہ ہوتا ہے نا۔ تو 7 کی عدد میں جو ہے کیا رمز ہے، اس کو جو ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ ہر جگہ پہ 7 رکھا ہے، اس آیت کو بھی 7 رکھا ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو قرآن کے مد مقابل اس کا ذکر کیا ہے۔ 7 اس میں آیتیں رکھی ہیں اور 7 مرتبہ، 7 ہی مرتبہ صحیح بھی ہے، 7 مرتبہ طواف بھی ہے، 7 مرتبہ جو ہے کنکری، 7 کنکری بھی ہے۔ اور ہفتہ بھی آپ کو جو گزر رہا ہے 24 گھنٹے والا، یہ ہفتہ بھی 7 ہے۔ تو اس 7 کی جو عدد ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اس کو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ پھر اس کا نام جو رکھا فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کا آغاز، کتاب کا مقدمہ، شروعات کتاب، تمہید کتاب۔ کتاب میں جو کچھ ہے مقدمے میں بیان ہوتا ہے۔ جس نے مقدمہ سمجھ لیا وہ پوری کتاب سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا گفتگو ہونے والی ہے۔ تو اسے کہا کہ فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، یعنی یہ مرکز کتاب ہے، یہ مقدمہ، یہ سورہ حمد ہے، یہ مرکز کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں جو ہے جو سب سے پہلی جو آیت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ پچھلے سال بسم اللہ کے اوپر ہم نے گفتگو کیا تھا، جو جونپور اعضاء پر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ تو سب لوگ یاد ہوگا، آپ لوگ کو پچھلے سال بیان کیا تھا کہ اس کے سلسلے میں کتنی احادیث، آیات اور تمام چیزیں نقل کی تھی۔ تو اس کے بعد یہاں پھر جو ہے کہا کہ تعریف تمام اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے ساری تعریف ہو گئی تو بندوں کے لیے کیا بچی؟ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف ہے، حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو تعریف بندوں کے لیے کچھ بچی؟ ایسا تو نہیں نا ہے۔ ابھی کہا جب فلاں صاحب بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے آپ لوگ؟ انسانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت ہی خوبصورت ہے، تعریف کرتے ہیں۔ اشعار کی تعریف کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں نا، اشعار کی تعریف، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ تو تعریف اشعار پہ کرتے ہیں، تعریف سخنرانی میں مجلس میں تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بندوں کی تعریف ہو گئی، اشعار کی ہو گئی، مجلس کی ہو گئی۔ درخت کو دیکھا، درخت کی تعریف کیا یا نہیں کیا؟ تعریف کیا نا درخت کی، کتنا اچھا پودا ہے اور کیا ہے۔ پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ کی تعریف کیا۔ کسی کی گاڑی دیکھ لی تو کہا کہ یہ گاڑی بہت اچھی گاڑی ہے۔ اب تو تمام چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، ہر اشیاء کی تعریف کر رہے ہیں، تو خدا کی تعریف کہاں ہوئی؟ آپ نے پھول کو دیکھا، کہا پھول بہت اچھا ہے، بہت عمدہ پھول، بہت پیارا پھول ہے، بہت خوبصورت پھول ہے، بہت اچھا پھول ہے۔ اگر خوشبو اس کی اچھی لگی تو خوشبو کی تعریف، پھول اچھا لگا تو پھول کی تعریف کرتے ہیں نا۔ یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔
کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اگر مومن یا مسلم کرتا ہے تو کفر یہ اسلام ہے، عین اسلام ہے، اور اگر کافر کرتا ہے تو کفر ہے۔ جیسے بارش ہو رہی ہے، بارش ہوئی، کہا بارش ہوئی تو جو ہے پودا ہوگا، گندم اچھا ہوا، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو عین کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اب کہیں گے کیسے؟ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ مثلا اگر آپ نے اس بارش کو حقیقی مان لیا، سبب حقیقی، اگر بارش نہ ہوتی تو گندم نہ ہوتا، تو یہ کفر ہے۔ یعنی بارش کی وجہ سے گندم ہوا، اناج ہوا، ہے نا؟ لیکن اگر آپ نے اسے مجازی مانا، سبب مجازی مان لیا، سبب حقیقی آپ نے خدا کو مانا کہ خدا ہے جس کی وجہ سے یہ اناج ہوا، اسی خدا نے بارش کی اور احتیاج کو دیکھتے ہوئے، ضرورتوں کو، اپنے بندوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بارش کیا۔ اب کس وقت کرنا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ تو یہ تعریف کیا ہو گئی؟ حقیقی تعریف ہو گئی۔ آپ نے کسی کو دیکھا، کہا صاحب بہت اچھے ہیں، اللہ کا بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ اگر آپ نے وہیں پر اس خالق کو یاد کیا کہ وہ خالق کتنا اچھا ہے جس نے اتنا خوبصورت بندہ جو ہے خلق کیا ہے، تو یہ حقیقی تعریف ہوئی۔ اور اگر اس کو بھلا دیا، کافر کہہ رہا ہے، تو کافر اگر کہہ رہا ہے تو وہ جو ہے کیا ہوا؟ کفر ہوا، کیونکہ وہ تو خدا کو کا انکار کرتا ہے۔ آپ نے پھول کو دیکھا، پھول کو دیکھ کے خالق یاد آیا، اس پھول کا بنانے والا کتنا اچھا ہے، جس نے اتنا خوبصورت پھول بنا دیا، اس میں اتنی خوبصورت، اتنی اچھی جو ہے خوشبو رکھی ہے، اس پھول کے دامن میں خوشبو بہت پیاری رکھی ہے، تو خالق کتنا اچھا بنانے والا ہے۔ تو یہ تعریف کیا ہو گئی؟ عین اسلام، عین ایمان۔ جو چیز خدا تک پہنچا دے، خالق تک پہنچائے، مخلوق کو دیکھ کر خالق یاد آ جائے، تو یہ ہے دین، یہ ہے عقیدہ، یہی ہے معرفت خدا، یہی ہے شناخت خدا، کسی کا نام ایمان ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، اللہ نے کچھ بے عیب انسانوں کو خلق کیا، کچھ معصوم ہستیوں کو خلق کیا، کچھ معصوم اماموں کو خلق کیا، ایسی مخلوق خلق کر دی جنہیں ہم دیکھ کر کے خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے علم کو دیکھ کے علم خدا یاد آئے، ہے نا؟ ان کو دیکھ کر کے خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ جتنی ان معصوم ہستیوں کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، انسان خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نہ بدعت ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عین ایمان ہے، عین اسلام۔ صحیح؟ اب اس کے بعد کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ بقا، اب جب ہم نے کہا رب العالمین، تو ایک علت وجودی ہوتی ہے، علت بقائی ہوتی ہے، ایک علت ایجاد ہے اور ایک علت بقا ہے۔ تعریف اس کی کر رہے ہیں جو رب ہے، پالنے والا ہے۔ رب کی دو قسم ہے نا، ایک رب حقیقی ہے اور دوسرا رب مجازی ہے۔ ماں باپ کو رب مجازی کہتے ہیں، پالنے والے وہ بھی ہیں، اور ایک رب حقیقی ہے۔ تو کہا کہ علت وجودی
اس میں ہونی چاہیے. اور علت بقائی، علت وجودی کیا ہے؟ کیسے ہم اس رب کو مان لیں جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کا وجود ہے؟ جس کی ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں اس کا وجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ چیزوں کو دیکھ کر کے ہے نا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے یا نہیں. کوئی چیز ہو، جیسے ایک کرسی ہو یا میز ہو، اس کو ایجاد کسی نے کیا، کسی نے اسے بنایا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہی اس کی حفاظت کرے، وہی اسے باقی رکھے. بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے. اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس ٹیبل کو، اس میز کو وہ بچا کے رکھے، محفوظ کر کے رکھے، ہے نا. تو اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ جو ہے وہ کون ہے جس نے اپنی چیزوں کو ایجاد کیا؟ کہا وہ رب جو عالمین کا رب ہے. کائنات کو دیکھ لے، دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا ان تمام چیزوں کا کوئی خالق ہے. بغیر بنانے والے کے ایک کپ چائے نہیں بنتی ہے، بغیر بنانے والے کے کرسی نہیں بنتی ہے، بغیر بنانے والے کے یہ بلیک بورڈ نہیں بنتا ہے. کائنات کی کوئی شے بھی بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی ہے. آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. آپ کو ایک وقت کا جو ہے کھانا نصیب نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی بنانے والا نہ ہو. تو جب ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے تو یہ کائنات جو رواں دواں ہے اس کا بھی کوئی بنانے والا ضرور ہے. بغیر بنانے والے کے نہیں بنی. کہا رب ہے عالمین کا، جس کو اس نے بنایا ہے. سورج کو اس نے بنایا، چاند کو اس نے بنایا، ستاروں کو اس نے بنایا، دریا اس نے بنائی، اور یہ درخت، پودے، انسان، چرند، پرند، درند، حیوان، جمادات، نباتات، تمام چیزوں کا خالق ہے. اس نے بنایا. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ ہاں ان کا کوئی بنانے والا ہے. اگر بنانے والا نہ ہوتا تو یہ اپنے سے وجود میں نہیں آ سکتی. کوئی تو ہے جو ان چیزوں کا خالق ہے. کہا تو کیا وہ علت بقا بھی ہے؟ کہا ہاں باقی ہے. اگر وہ نہ ہوتا، کہا کہ اگر مان لیجئے کہ مر گیا ہوتا، نہ ہوتا، کہا آپ نے اس لیے کہ سب کو موت آتی، بنانے والے مر جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے. کہا نہیں، اس کے بنانے کی بقا کی دلیل ہے کہ جب تک عالمین ہے تو اس عالمین کا رب بھی ہے جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کا جو ہے رب ہے عالمین کا. اب وہی عالمین کا بنانے والا ہے. جب تک کائنات باقی ہے، جب تک چاند ستارے باقی ہیں، جب تک اس کی مخلوق ہے، اس کائنات کے وجود کی جب تک بقا ہے، یہ سوچ لیجئے کہ بنانے والا موجود ہے. اس لیے جو ہے اس خدا کی تعریف کرتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہی خدا باقی رکھے گا. فقط والسلام.